ویلکم بیک ناظرین صدیق الفاروق صاحب اگر موجود ہیں غالب جو سلسلہ جاری ہے. صدیق الفاروق صاحب آخری حصے میں چاہوں دو معاملات پہ تھوڑی سی بات کریں. سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں کہ کیا وہ عمرے کے لیے تو جا رہے ہیں, ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اطلاعات ہیں سعودی عرب, تو اس کا مطلب ان کی صحت کافی ٹھیک ہوگی, وہ سفر کرنے جیسے ہیں, تو عید ادھر کرنے آ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ یا عید تو وہ وہیں کریں گے. اچھا, چونکہ یہ جو ان پہ یہ سختی گزری ہے, اس کے علاوہ وہ آخری عشرہ ان کی یہ روٹین تھی خاندانی, ان کے والد صاحب بھی وہ آخری عشرہ وہیں مناتے تھے. وہاں روزے رکھتے تھے, باقی عمرہ بھی کرتے تھے, روزہ رسول پہ جاتے تھے. میرا خیال ہے اکثر عیدیں وہ مدینہ شریف میں کرتے تھے. رمضان کی عید کے دوسرے دن آئیں گے؟ نہیں, میں تو آپ کو 2-4 کی طرح تو نہیں بتا سکتا. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن آزاد فضا میں جانا عمرے کے لیے ان کا وہ خصوصی جو ہے نا ٹریٹمنٹ وہ شروع ہوا تاکہ وہ سفر کے قابل ہو سکے. تو وہ جائیں گے, پھر وہاں حرمین شریفین اس سے ایک روحانی طاقت بھی ملتی ہے. اس کے بعد یعنی میں اس امکان کو رد نہیں کرتا کہ وہ وہاں سے یہاں آ جائیں. اچھا, آ بھی سکتے ہیں, آ بھی سکتے ہیں, واپس بھی جا سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب میں ایک بات بتا دوں اور آپ کے سننے اور دیکھنے والے بھی, کہ نواز شریف صاحب کے دل کے 2 بائی پاس ہو چکے ہیں. اچھا, بالکل. میں ایک لندن میں جس نے ان کا کیس دیکھا ہوا تھا, آج کل وہ یہاں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہیں, ڈاکٹر توقیر, بہترین جو سرجن ہے وہ ہے. تو انہوں نے کہا میں ان کا کیس جانتا ہوں, انتہائی مشکل کیس ہے کہ تیسری دفعہ ان کا بائی پاس ہو. اس میں ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے. اور اس کا علاج ویسے اس کا علاج امریکہ میں ایک حد تک یہاں نہیں ہے. نہیں, یہاں تو ہے نہیں, بالکل نہیں ہے. یہاں تو یہ پھر کیوں کہتے ہیں یہ اس طرح کے سیاسی بیانات یہ اپوزیشن پارٹیاں کیوں دیتی ہیں کہ بھی پاکستان میں انہوں نے علاج کے لیے کچھ نہیں بنایا, یہ نہیں کیا, ہسپتال تک نہیں بنا سکے؟ تو یہ تھوڑی سی وضاحت تھوڑی سی کر دینا ناظرین. میں کر دیتا ہوں. جی, ہسپتال تو انہوں نے اتنے اچھے بنائے ہیں. یہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے, لاہور انسٹیٹیوٹ آف میاں صاحب کا علاج نہیں ہو سکتا. یہ میاں صاحب نے بنایا. نہیں, علاج نہیں ہو سکتا. میں پھر آپ سے عرض کروں کہ میاں صاحب, کسی آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس کے آرڈینری فیسلٹیز, آپ یہاں جس طرح کا ماحول ہے یہاں معاملات کو چلنے نہیں دیا جاتا, ادارے بننے نہیں دیے جاتے. ورنہ تو نواز شریف نے جب 90 میں آتے ہی اوپن مارکیٹ اکانومی شروع کی, آپ یقین کریں, اور میرے جاننے والے جانتے ہیں کہ نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ غلط بات کرتا ہوں الحمدللہ, کہ اگر وہ سلسلہ جاری رہتا 93 میں اسحاق خان کے ساتھ مل کے سازش کر کے نواز شریف کو نہ ہٹایا جاتا 58 2B کے تحت, اور وہ سلسلہ جاری رہتا, اب ملائیشیا کیا ہے, یہ سب پیچھے رہ جاتے. اس وقت ہمارے 60 روپے انڈیا کے 100 روپے برابر تھے. آج ہمارے 300, انڈیا کا 100. آپ اندازہ لگائیں. تو وہ بار بار ڈسٹرب ہوا. جب نواز شریف نے 98 میں دھماکے کیے, وہ سازش کس نے کی تھی؟ ویسے میں تو چھوٹا ہوں, شاید مجھے نہ پتا, وہ سازش کس نے کی تھی اسحاق صاحب کے دور میں؟ سازش مل کے بہت سے لوگوں نے کی تھی, اسٹیبلشمنٹ تو موجود تھی. سیاسی پارٹی بھی تھی کوئی؟ سیاسی پارٹیوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آ جائیں, اور وہ سیاسی پارٹی آ جائے تادی بھی ہے. میں یہ بات نہیں کروں گا فی الحال. اچھا ٹھیک. اچھا, یہ تھوڑا سا تو بتا دیجیے. ہر وقت جو ہے نا ہر بات نہیں کی جاتی. مثال کے طور پہ شادی ہوتی ہے لڑکی لڑکے کی, اور اللہ انہیں اولاد دیتا ہے. جی, اب اگر چلے جائیں اس بات پر کہ ذرا بیان کریں اولاد کے بارے میں, تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. بس آخری مقصد تک بات ہونی چاہیے. بس ٹھیک. اب یہ اتحادی ہیں, بس رہیں گے اتحادی, سیکھ رہی ہے, رہیں گے. لوگ سیکھتے ہیں, سیکھنا چاہیے. اور سیاست میں ہمارے ہاں جو ایک معاشرتی اعلیٰ اقدار ہیں, ان کے تحت ورکنگ ریلیشن شپ ہونے چاہیے. اختلاف ہو, دشمنی نہ ہو. تو یہ اختلاف ہونا چاہیے. اختلاف باعث رحمت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کیونکہ اگر اختلاف رائے نہ ہو تو آپ بہتر رائے اور کوئی نہیں آ سکتی.
پھر تو ایک ہی رائے ہے نا سب کی. مطلب مستقبل میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بات چیت ہو سکتی ہے نا اتحاد؟ یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر وہاں ان میں یہ سوچ آ جائے، وہ اپنی غلطیاں تسلیم کریں اور باجوہ صاحب کی طرف وہ کہیں کہ وہ بھی سازش میں شریک رہے ہیں اور اب ہم بیٹھ کے نیشنل ریکنسیلیشن پہ، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو ہونا چاہیے. تو یہ بھی تو اتحاد ہو گیا نا. پی پی اور نون کا اتحاد کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ بھی تو ہوا نا. یہ کس کنڈیشن پہ ہوا؟ انہوں نے ایک دوسرے کی تسلیم یہ اتحاد کیا ہوا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے میثاق جمہوریت ہوا. میثاق جمہوریت، وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی میثاق جمہوریت ہو سکتا ہے. سب کے ساتھ، سب کے ساتھ اکٹھا قومی ہو سکتا ہے. ہاں، اس میں عمران خان موجود تھا. اچھا، اس میں لندن میں موجود تھا عمران خان. نہیں اب ہو سکتا ہے اس میں، چلو وہ تو آپ خود کہتے ہر وقت ہو سکتا ہے. اچھا فیصلہ، نیت ٹھیک ہو جائے، اور جو اس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اگر قومی غلطیاں کی ہیں، بلکہ غلطی نہیں، ایک تو ہوتی ہے نا مسٹیک، ایک بلنڈر، تو وہ تسلیم کریں صحیح اور اس پہ معذرت کریں. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے کہ مستقبل میں جو الیکشن آئے گا، اب پتہ نہیں ہے کہ اس سال آئے گا یا اگلے سال آئے گا، جو صورتحال لگ رہی ہے اگر آئے گا تو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی مل کے الیکشن لڑنا چاہیے. آپ کی کوئی سیاسی رائے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے نا، آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیے، پارٹیوں کو اپنی مقبولیت کا ایک خیال ہوتا ہے. اصولی طور پر جمہوری معاشرے میں پارٹیاں اپنے پلیٹ فارم سے اپنے جھنڈے کے تحت الیکشن اپنے نشان پر لڑتی ہیں، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، یا جب الیکشن آتے ہیں تو اتحاد چند پارٹیوں کے بن جاتے ہیں. اب اس وقت کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ پی ڈی ایم اسی طرح رہتا ہے، یا پی ڈی ایم میں سے کچھ پارٹیاں مل کے لڑتی ہیں، یا پی ڈی ایم کی ہر پارٹی الگ لڑتی ہے؟ یہ فیصلہ اس وقت. لیکن وہ فیصلہ تو اس وقت ہوگا. لیکن اب جو صورتحال ہے، جیسے مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسری سیاسی پارٹیوں کے پیپلز پارٹی کے جو رہنما ابھی سے کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی غفلت ہے جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، رانا ثناءاللہ صاحب کی غفلت ہے، خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. مطلب اسی طرح کی سٹیٹمنٹ جب الیکشن آیا تو پی پی والوں نے کہنا شروع کیا یہ تو سارا ڈسکریڈٹ نون لیگ کا ہے، ہم تو معصوم تھے، بے بس تھے. تو یہ ان کا اختیار ہے. وہ جو سوچتے ہیں صرف یہ ہے کہ بات، ابھی بھی سوچ رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ، بات یا اختلاف جو ہے وہ شائستگی سے ہونا چاہیے. وہ گالیاں، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ بازی نہیں ہونی چاہیے. یعنی ہمارے معاشرے میں ہم مخالف لوگ بھی ہوتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ایک دوسرے کی موت مرگ پہ جاتے ہیں، شادی پہ جاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ہم جا کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ہماری اقدار ہیں، ان کو مجروح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. آخر میں سر میں پوچھنا چاہوں کہ آپ متعلقہ املاک کے چیئرمین بھی رہے ہیں، سربراہ رہے ہیں. میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں، یہ اتنی سستی پراپرٹی جو 1 روپیہ 5 روپیہ کرائے پہ بکتی تھی، کرائے پہ ملتی تھی، وہ امیروں کو ملتی ہے، غریبوں کو کیوں نہیں ملتی؟ یہ ویسے سوال کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا سرمایہ دار بھی اس پہ ادارے کے اوپر حاوی ہیں؟ کیونکہ آپ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. میرے اپنے دور میں ایسی کوئی بات نہیں. ماضی میں تھی آپ سے آنے سے جب ماضی میں تو اتنی کرپشن ہوئی، آپ نے اس کو درست کیا ہوگا نا. کرپشن کے کیسز تو پھر عدالتوں میں جاتے ہیں. نہیں اس چیز کو کہ میں نے تو اپنے دور میں 54 لوگ کرپشن اور دیگر الزامات جن پر ثابت ہوئے ڈسمس کیا انہیں. جو لوگ کرپشن کرنے کے لیے بہتر جگہ لگے ہوئے تھے ان کو پیچھے ہٹایا، بہتر لوگوں کو لگایا. میں جب گیا تو 25 کروڑ روپے نقصان میں تھا ادارہ، تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. میں جب ہٹا تو 6 بلین سرپلس یعنی فالتو پیسے آ گئے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کرایہ کم ہے اور یہ ہوتا ہے، چونکہ پراپرٹی 30 سال کے بعد واپس آ جانی ہوتی ہے. لیکن آپ نے یہ بھی تو کہا نا کہ یہاں سے جو ہندو گئے یہ پراپرٹی یہاں پہ واپس مسلمان جو آئے ان کو بھی تو دی جانی چاہیے نا حصہ، ان کا رائٹ. وہ پراپرٹیز جو ٹرسٹ ہے وہ قیامت تک ٹرسٹ ہے. اچھا دیکھیں نا، جیسے میں ایک مسجد بناتا ہوں، ایک مدرسہ بناتا ہوں، ایک کنواں بناتا ہوں، وقف کر دیا، وہ کسی کو نہیں مل سکتا، وہ تو قیامت تک وقف ہے، وہ مفاد عامہ. لیکن اس میں نیت کی بات ہے نا، آپ نے جیسے کہا نیکی کے لیے کنواں بنایا ہے، وہ نیکی والا کنویں کے اوپر پلازا بن جائے تو پھر تو اس کی یہ بات آپ سمجھیں.
جب ٹرسٹ ڈکلیئر ہو جائے گا کاغذوں میں آ جائے گا اس کو آپ نان ٹرسٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہو رہا ہے ویسے, میں پوچھ رہا. وہی یار بے ایمانی کہاں نہیں ہوتی. اچھا, یہاں بھی ہو رہی ہے. مجھے یہ ہوئی کچھ بے ایمانی. اچھا, میرا جو پریڈیسیسر تھا اس کے دور میں بہت کچھ ہوا, لیکن وہ واپس ہو گیا. اب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, اب وہ چیزیں واپس ہو رہی ہیں. صدیق صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے میران ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو. ناظرین, صدیق الفاروق صاحب خصوص طور تے سیاسی معاملن تے تمام طرح کی صورتحال ہلی رہی ہے ان وقت انہیں معاملن تے غالب کی سی. انسان کے پانچ میزبان مدثر کے ڈیدہ اجازت اندر ہفتے بیراز دینا سے.